السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہنا ست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی چیز کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ معذرت خواہ ہوں کہ اس تاخیر کا شکار ہوئی، بس کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 35۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بول بول منہ سے۔ جو دوائی میں نے تجھے روز من کی چائے اور دودھ میں ملانے کے لیے دی تھی وہ تو ملاتی رہی کہ نہیں؟ ساریہ بیگم نے اپنی خاص ملازمہ کو کلائی سے کھینچ کر جھنجھوڑتے ہوئے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، ساریہ بیگم کے خوف سے۔ اگل دے سچائی اپنے منہ سے، ورنہ آج تیری موت پکی ہے میرے ہاتھوں سے، وہ تیکھے چٹونوں سے گھونٹتے ہوئے سرد آواز میں بولی۔ میں روز ملاتی تھی، اس نے بالآخر سب بتا دیا۔ پھر وہ ماں کیسے بننے والی ہو گئی؟ غداری کی ہے تو نے میرے ساتھ، اوپر سے میرے منہ پر جھوٹ بولتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا گلا دبوچ کر گرائیں۔ نہیں بیگم صاحبہ، قسم لے لو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں گلا گھٹنے سے باہر کو ابل رہی تھیں۔ اس نے بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بتایا۔ جا پتہ کر 2 دن میں یہ سب کیسے ہوا۔ اگر تو نے باقاعدگی سے دوا ملائی تھی، اگر تو نے پتہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تو تیرا نام و نشان صفحہ ہستی سے ایسے مٹاؤں گی کہ دنیا بھی کانپ اٹھے گی۔ وہ غضبناک تیور لیے دھاڑی اور جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ خاص ملازمہ اپنی گردن کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے اپنی مدھم پڑی سانسوں کو ہموار کرنے لگی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح سے آسمان پر سرمئی بادلوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکوں کے دوش پر درختوں کی شاخوں پر پتے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اگرچہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی لیکن اس نے پھر بھی کیاریوں میں لگے ہوئے پودوں کی کاٹ چھانٹ کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس دن سے انائزہ واپس آئی تھی اس دن سے آصف خان سے مخاطب نہیں ہوئی تھی اور نہ آصف خان نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ خود واپس آئی تھی تو بات کی شروعات کا کام بھی اسے ہی کرنا تھا۔ آصف خان بظاہر ناراض تھا کہ اس نے سب کے سامنے اسے طلاق کیوں مانگی تھی، لیکن دل سے معاف کر چکا تھا، پھر بھی اس کی پہل کا منتظر تھا۔ واؤ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اس نے 3 گھنٹے لگا کر اس لان کی کیاریوں میں لگے مختلف خوبصورت پودوں کی گوڈی کی اور سارا لان نئے سرے سے ترتیب دیا۔ اب اپنی کی گئی محنت پر وہ خود ہی ایک ستائشی نظر ڈال رہی تھی۔ اس وقت آصف خان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو اسے یقیناً غشی طاری ہو جاتی، حالانکہ وہ پہلے حویلی میں ایسے کام کرتی رہتی تھی۔ اسے باغبانی بہت پسند تھی، یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے سب سے فراغت کے بعد اس نے سب سمیٹ کر رکھا اور کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں شاور لیے، سیاہ اور سرمئی کنٹراسٹ کا سوٹ پہنے، گیلے بالوں میں برش پھیر کر انہیں پشت پر سوکھنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ مسلسل کام کرنے کے بعد بھوک نے بھی سر اٹھایا تو وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف آئی۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو موسم نے کروٹ لے چکا تھا۔ اب سرمئی بادل بارش کی بوندیں بن کر ٹپ ٹپ برس رہی تھیں۔ بارش کی بوندوں کے ٹپکنے کی آواز نے ایک عجب سما باندھ دیا تھا۔ وہ مسرور سی اس سر اور تال کو سننے لگی۔ شام ہونے کو تھی لیکن ابھی تک آصف خان کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ کوئی گاؤں تھا جہاں چہار سو سبزہ اور ہریالی تھی، دور دور تک سبزے سے لہلہاتے درخت دکھائی دیتے۔ آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے یہ سب سوچ کر دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اس خراب موسم میں تو اسے اب تک واپس گھر آ جانا چاہیے تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ اس وقت تک تو وہ آ جاتا تھا، پھر اب تک کیوں نہیں آیا؟ اس جنگل نما علاقے میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اس نے دن میں لان کا کام کرنے سے پہلے پاستہ بنایا تھا، لیکن ابھی اس موسم میں اس کا دل کیا پکوڑے کھانے کو تو اس نے بیسن نکال لیا۔ اب پیاز اور آلو چھیل کر کاٹ رہی تھی۔ مکس پکوڑے اسے بہت پسند تھے۔ اس نے چند منٹوں میں پکوڑوں کا امیزہ تیار کر لیا تھا اور اب تیل گرم کرنے چولہے پر رکھا تھا اور امیزے والا باؤل اٹھایا ہی تھا
کہ اپنے کانوں کے پاس کسی نے لب جما کر دھیرے سے سرگوشی کی۔ مائی بیوٹیفل پرنسس، یہ گمبھیر آواز، یہ مخصوص انداز، اس کے بدن میں بجلی سی کوندی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی تھی، اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ پکوڑے فرائی کرنے کے لیے جو امیزہ تیار کیا تھا وہ باؤل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا، سارا امیزہ فرش پر بکھر گیا۔ ہے پرنسس، واٹس ہیپن؟ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو مقابل آصف خان کو کھڑا دیکھ اس کی حالت یوں تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ تم؟ وہ بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آر یو ایکسپیکٹنگ سم ون ایلس؟ کیوں، تم کسی اور کی توقع کر رہی تھی؟ آصف خان اس کے چہرے کی اطراف میں جھولتی ہوئی ایک آوارہ لٹ کو پھونک مار کر اس کے گالوں سے بوسہ لینے سے روکا تھا۔ نہیں تو۔ وہ سرعت سے واپس پلٹ گئی اور سلیب کی جانب چہرہ کیے اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ اوہ ریئلی؟ اس نے ابرو جھکا کر سوالیہ انداز میں استفسار کیا۔ جی۔ صحیح، یہ تو گڈ ہو گیا، کھانا باہر لے آؤ، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس سے پہلے کہ کچن سے باہر نکل جاتا انائزہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آصف خان؟ وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ تم نے ابھی مجھ سے انگلش میں بات کی؟ اس کی آنکھوں اور لہجے دونوں میں سوالیہ پن چھلک رہا تھا۔ ہاں کی تو؟ وہ سٹ بن سے ٹھٹراتی ہوئی آواز میں بولا۔ لیکن تم نے تو ہمیشہ یہی کہا تھا کہ… اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ ضروری نہیں ڈگری ہولڈر ہی پڑھے لکھے کہلائیں، یہ زندگی بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے، بس سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تم نے مجھے کبھی جاننے کی کوشش کی ہی کہاں ہے۔ مجھے میرے ساتھ جڑے رازوں کو جاننا ہے تو میری روح میں حائل ہونا پڑے گا۔ مجھے جان لو گی تو خود پر فخر کرو گی۔ وہ پہلے اس کی پیشانی اور پھر اس کی داہنی نرم ملائم گال پر لب رکھتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ انائزہ کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ آصف خان اور اس سیاہ نقاب پوش کا مشترکہ انداز اسے اندر کی اندر کھائے چلا جانے لگا۔ کہیں آصف خان ہی تو وہ شخص نہیں؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ پاستہ پلیٹ میں نکال کر باہر آئی جہاں آصف خان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بظاہر تو وہاں موجود تھی لیکن دماغ میں کلبلاتا سوال اسے سکون نہیں آنے دے رہا تھا۔ شاہمن، بات سنیں۔ من نے بڑی عجلت میں تیار ہو کر باہر جاتے ہوئے مزمل شاہ کو روکا۔ وہ جلدی میں تھا لیکن پھر بھی اس کی آواز سن کر رک گیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں آپ کچھ پریشان اور الجھے سے لگ رہے ہیں، گھر میں بھی کم نظر آ رہے ہیں، سب خیر تو ہے؟ وہ گھر میں بھی بہت کم ٹک رہا تھا اور اگر گھر میں ٹکتا بھی تو اس کے پاس بہت کم بیٹھتا تھا کیونکہ اسے کالز ہی بہت زیادہ آ جاتی تھیں اور وہ بڑی عجلت میں اس کے سامنے سے اٹھ جاتا اور اس سے بڑی حویلی والوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے پاس تو جیسے وقت ہی نہیں تھا۔ لیکن آج اس نے بھی سید مزمل شاہ کو حال سے باہر جاتے دیکھ کر پکڑ ہی لیا تھا۔ میں کچھ الجھا ہوا ہوں اور پریشان سا تھا لیکن اب امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم دعا کرنا۔ وہ واپس مڑ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ریلیکس انداز میں بولا اور پھر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن آج اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف سکون ہی سکون تھا۔ جب سے سید مختار شاہ پر اذان شاہ کے قتل کا الزام لگا تھا تب سے ہی وہ پریشان تھا کیونکہ ایک طرف تو اس کا پورا خاندان دکھی تھا، وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے کیس اوپن کروا دیا۔ دوسری طرف صفا بھابھی تھی جو اسے بہت عزیز تھیں، وہ اسے ابھی بھی اگر ناخوش تھیں تو غزان شاہ کے چنگل سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن یہ سب ہی تب ممکن ہونا تھا جب وہ پہلے والے کیس سے بری الذمہ ہوتے اور یہ سب اتنا آسان نہیں تھا لیکن پھر اللہ نے وسیلہ بنایا اور ایک وفادار ملازم نے سیل بھیج دیا اس کی طرف جس کی مدد سے یہ سب ہو پایا۔ اگر وہ سیل نہ بھیجتا جس میں اس سارے واقعے کی ویڈیو ہوتی تو یہ کیس کبھی حل نہ ہو پاتا۔ اسے ابھی بھی وہ ثبوت دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اذان شاہ کے قتل میں سردار سبحان شاہ بھی ملوث تھے اور الزام سردار مختار شاہ پر لگ گیا۔
بڑی سمجھداری سے چال چلی تھی سردار سبحان شاہ نے، لیکن اب خود ہی پھنسنے والا تھا وہ اس میں۔ کیا ہوا؟ کیا پریشانی ہے؟ کچھ بتائیں تو۔ وہ پریشان ہوئی۔ میں نے 2 مہینہ پہلے میں اذان شاہ کا کیس ری اوپن کروایا تھا، لیکن ایک طرف بابا سائیں بھائی کی موت سے دکھی تھے اور سب کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے پھر رہے تھے، تو دوسری طرف اماں بھی چھپ چھپ کر روتی رہیں۔ ان سب سے بڑا دکھ جو مجھے ہر وقت بے چین کیے رکھتا تھا، وہ تھا صفا بھابھی کا ونی میں جانے کا فیصلہ۔ اپنے بھائی کی آخری نشانیوں کا سوچ کر تو میرا دل پھٹتا ہے، نہ جانے وہ کیسے کس حال میں ہوں گے۔ بس پھر یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے SHO سے بات کر کے کیس پھر سے اوپن کروایا اور اس کام کے پیچھے لگ گیا، لیکن مجھے کوئی ثبوت نہیں مل پا رہا تھا۔ بہت پریشان تھا میں، لیکن جب ارادے نیک، لگن سچی اور بندہ حق پر ہو تو اللہ بھی اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے، اور دیکھو آج ہم کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ایک دم سیدھا ہوا اور بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سیٹ کرنے لگا۔ وہ بڑی حیرت سے اسے دیکھتی، غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا بنا کیس کا؟ کیسے ہوئے ہم کامیاب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ الجھ کر بولی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس حالت میں تمہیں بالکل بھی سٹریس نہیں لینا، ریلیکس رہو اور اپنا خیال رکھو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ بابا سائیں بے قصور ہیں اور اب یہ بات سبھی جان جائیں گے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا، لیکن ابھی اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن یہ بات بڑی حویلی کے لوگوں کو تو نہیں پتہ نا، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے جو ہم انہیں دکھائیں گے، کیسے کوئی یقین کرے گا ہمارا؟ وہ متفکرانہ لہجے میں اسے دیکھ کر بولی۔ کہا نا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، بس یوں سمجھو کیس ہو گیا حل۔ وہ اس کی پریشان اور فکر مند چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہو گیا حل کیس؟ پہیلیاں مت بجھوائیں اور صاف صاف بتائیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ اب کہ وہ بھی اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ مزمل نے دیکھا وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور بار بار پہلو بدل کر اسے سچ جاننے کی کوشش میں تھی۔ وہ بھی اس کو اتنا پریشان دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رسان سے گویا ہوا۔ بہت بہت مبارک ہو، آج ہم کامیاب ہو گئے۔ آج میں نے پولیس تک وہ ثبوت پہنچا دیا جو بابا سائی کو بے گناہ ثابت کر دے گا، اور وہ ایسا ثبوت جس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ اسے دیکھ کر صاف پتہ لگتا کہ وہ قاتل بابا سائی نہیں، وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جسے ہم تو کیا پنچایت کے ساتھ ساتھ دونوں گاؤں کے لوگ بھی دیکھیں گے، اور پھر سب کو پتہ لگ جائے گا سردار مختار شاہ بے گناہ اور قاتل کوئی اور۔ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ خوشی کے مارے من تو بوکھلا ہی گئی۔ کچھ دیر تو اس نے کچھ بولا ہی نہیں گیا، اور پھر ایسے ہی بوکھلا کر بولی۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن وعدہ کریں تم یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتاؤ گی جب تک وہ لوگ پنچایت نہیں بلواتے۔ مجھے امید ہے 1-2 دن میں ان کا بلاوا ضرور آئے گا۔ انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، تم نے اور باقی سب کو بھی سمجھانا ہے۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ اسے تسلیاں دیتا وہاں سے اٹھ گیا۔ من نے بھی اسے جانے سے نہیں روکا، لیکن اس کے جاتے ہی اب اس کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ مزمل کو اتنا بڑا ثبوت ملا کہاں سے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ پولیس کیوں آئی تھی؟ فاطمہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا کر کچن میں آئی تو اس نے مصروف انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں چھوٹی بی بی جی، چھوٹے سردار سائیں کو پتہ ہوگا۔ وہ دھیرے سے جواب دے کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے دیکھا وہ کافی الجھی ہوئی اور پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا فاطمہ، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ اس نے جگ میں پانی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، آپ کو ایویں ہی لگ رہا ہے، وہ گڑبڑا کر بولی اور جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، جیسے کہ چہرے سے پریشانی ہٹانا چاہ رہی ہو، لیکن وہ اس کی پریشانی بھانپ چکی تھی۔ فاطمہ تم نے غزان کو کہیں دیکھا؟ اس کے بولنے سے پہلے ہی دوسری ملازمہ وہاں چلی آئی۔ جی چھوٹی بی بی، وہ مردانے میں گئے ہیں، پولیس آئی ہوئی ہے۔ فاطمہ اس کو بتاتے ہی دوسری ملازمہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ لے کر باہر نکل گئی۔ پولیس؟ وہ چونکی اور پھر کچھ بھی کہے بغیر کچن سے باہر نکل گئی۔ کھانا لگ گیا تھا۔ سردار حاکم اور سردار سبحان شاہ سمیت سبھی افراد ڈائننگ ہال میں تھے، لیکن بہت انتظار کے بعد بھی غزان شاہ وہاں نہیں آیا۔
مردانے سے پتہ کروایا تو وہ وہاں بھی نہیں تھا، لیکن اس کی گاڑی پورچ میں ہی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ سب یہی سمجھے کہ پولیس آئی تھی، شاید وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہو، اس لیے سب خاموشی سے کھانا کھایا، اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی غزان شاہ کے یوں غائب ہونے کی وجہ، لیکن پھر بھی خاموشی سے کھڑی، سب کو دیکھتی رہی، اور پھر وہ بھی سارے کام ختم کر کے بغیر کھانا کھائے کمرے میں آ گئی، کیونکہ پچھلے 3-4 ماہ میں اسے عادت ہو گئی تھی جب غزان شاہ کھانا کھاتا وہ اس کے بعد ہی کھانا کھاتی تھی، اور آج بھی وہ نہیں تھا تو اس نے بھی نہیں کھایا۔ کمرے میں آ کر اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور ابھی دعا مانگ کر فارغ ہوئی ہی تھی تو فاطمہ آ گئی۔ چھوٹی بی بی، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ ہاں، اس نے جائے نماز اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بھوک نہیں تھی مجھے، تم بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ مجھ سے شیئر کر لو، بہت اچھی رازداں ثابت ہوں گی میں۔ وہ بیڈ کی پائنتی والی سائڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی اور اس کا چہرہ تکنے لگی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ اس سے بات کرنے ہی آئی تھی۔ وہ چھوٹی بی بی، اس نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی کچھ بتانے کے لب وا کیے تبھی کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور غزان شاہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صفا نے وال کلاک پر وقت دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ اس نے سر کے اشارے سے فاطمہ کو جانے کا کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تو اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ غزان شاہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے ہاتھ میں پکڑا سیل بیڈ پر اچھال دیا اور کندھے پر رکھی شال اتار کر صوفے پر پھینک دی جو کہ نیچے گر گئی تھی، لیکن وہ اس پر توجہ دیے بنا جھومتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر پتہ لگ گیا کہ وہ ڈرنک کر کے آیا تھا، اور ڈرنک بھی بہت زیادہ۔ کچھ دیر تو وہ غائب دماغی سے کھڑی سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر خاموشی سے آگے بڑھی اور نیچے گری شال اٹھانے لگی۔ تبھی وہ باہر نکل آیا۔ اس نے کن اکھیوں سے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے پیشانی پر بل ڈالے، لب بھینچے لڑکھڑاتا ہوا آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بال سیٹ کرنے لگا۔ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس سے بھی بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حقیقت سے واقف ہو چکا، اور اب یہ حقیقت اس سے برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی، اس لیے اب سچ سے نظریں چرانے کے لیے وہ ڈرنک کر کے آیا تھا۔ وہ گنگ سی کھڑی اسے دیکھے گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ غزان شاہ کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ سچائی کھلنے پر شاید جھٹکا ہی اتنا بڑا لگا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو جانا؟ نگاہوں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اس نے بغیر صفا کو دیکھے بہکی بہکی آواز میں پوچھا، اور پھر ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر درد سے پھٹتی کن پٹیوں کو آہستہ سے دباتا چلتا ہوا بیڈ کی طرف آنے لگا اور لڑکھڑا گیا۔ وہ یکدم ہوش میں آئے اور جلدی سے دوڑ کر اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا تو وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑا۔ مجھے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں، اس نے درشتگی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک دیا۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ آپ گرنے لگے تھے، وہ گڑبڑا کر بولی اور ہاتھ میں پکڑی شال صوفے پر رکھ دی۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فاطمہ سے کہو میرے لیے 1 کپ چائے اور ساتھ میں کوئی ٹیبلٹ لے آئے۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ویسے ہی بہکے انداز میں بولا۔ صفا کو الجھن ہونے لگی تھی کیونکہ اس کے بولنے سے پورے کمرے میں عجیب سی بدبو پھیل گئی تھی جس سے اس کو بھی سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور اس کا بغور جائزہ لینے لگی۔ وہ بار بار سر جھٹک رہا تھا اور کبھی سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتا۔ شاید ڈرنک کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہاں کی ہے، اور بہت زیادہ کی ہے۔ بتاؤ کیا کر لو گی؟ ایک دم سے غصے سے اس کا پارا چڑھنے لگا۔ وہ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر کچھ کہے بنا تیزی سے باہر نکل گئی۔ تقریباً 5-10 منٹ کے بعد وہ ٹرے میں چائے کا کپ، پانی کا جگ اور ٹیبلٹ رکھے واپس آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے ویسے ہی پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیبل پر رکھی، کھٹکی کی آواز پر اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا اور پھر بمشکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑھتے نشے نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا شاید، یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا تھا، یہ اسے لگ رہا تھا۔ یہ آپ کی چائے۔ اس نے کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ جسے تھامنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک ہی اس کا ہاتھ غزان شاہ کے ہاتھ سے ٹکرا گیا
اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے ہاتھ میں گرم انگارہ پکڑ لیا ہو۔ اس نے تیزی سے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا، جو خود سے لاپرواہ بنا اب چائے کا کپ پکڑ کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کا جسم اتنا زیادہ گرم تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی گرم چیز کو ہاتھ سے چھوا ہو۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے بتایا نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے چائے کا کپ 1 منٹ میں ختم کر کے ناگواری سے پوچھا۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے غاز، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے پیچھے مڑی تو یکدم ہی اس نے صفا کی کلائی دبوچ لی۔ وہ اس کی بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ ہلکا سا بخار ہے، کوئی مر نہیں رہا میں، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ آرام کرو، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ غصے سے گھراتے ہوئے اس نے بات ختم کی اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو آزاد کر دیا۔ اس کے منہ سے بھپکے اڑ رہے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ اس کے ایسے تیور دیکھ کر وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میں سر دبا دیتی ہوں، درد کم ہو جائے گا آپ کا، اس نے پھر سے ہمت کر کے کہا، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ لیکن وہ لاپرواہ بنا بیٹھا تھا۔ کہا نا اس کی ضرورت نہیں، تم آرام کرو، اس نے بے مروتی سے کہا اور ٹرے میں سے ٹیبلٹ اور پانی اٹھانے لگا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں۔ تو پھر ٹیبلٹ بھی نہ لیں آپ، خالی پیٹ ٹیبلٹ کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ آپ نے تو، اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ دونوں چیزیں پکڑ لیں۔ میری ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں، کیا اچھا ہے کیا برا یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ لی اور ایک ہی بار 2-3 ٹیبلٹس نکال کر نکل گیا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے منہ تک کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ کچھ دیر تو کھڑی دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنی سائیڈ کی طرف آ کر لیٹ گئی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ لیکن اس کا دل بار بار اس کی خراب طبیعت کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا، پر وہ تھا کہ اس سے بات کرنے کا روادار نہیں تھا۔ کیسے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اس نے، لیکن پھر بھی اس کی بری حالت دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس کا سر دبائے، مگر اس کے غصے کے خوف سے وہ لیٹی رہی اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ لیکن بے چینی کی وجہ سے نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خود بھی کروٹیں پر کروٹیں بدل رہا تھا، شاید اسے بھی سکون نہیں آ رہا تھا، اور اتنے زیادہ بخار میں سکون آ بھی کیسے سکتا تھا۔ یکدم بے چین ہو کر وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم ہی اس نے کمبل کھینچ لیا۔ غاز، آپ بہت ضدی ہیں، آپ کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہوں میں، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ غصے سے بولتے اس نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ شاید وہ تو شدت بخار اور ڈرنک کی زیادتی سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ غاز، کچھ بول کیوں نہیں رہے آپ؟ اس کی طرف سے گہری خاموشی محسوس کر کے صفا نے بے چینی سے پوچھا اور پھر اس کے کندھے کو ہلایا، لیکن وہ پھر بھی ٹچ سے مس نہ ہوا اور ایسے ہی بے سود پڑا رہا۔ اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں۔ غاز، کیا ہوا آپ کو؟ صفا کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر۔ وہ بدحواسی میں اس کے چہرے کو تھپ تھپانے لگی۔ اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ پریشانی سے اس پر جھکی بھلائی جا رہی تھی۔ آنکھیں کھولیں پلیز، کچھ بولیں تو صحیح۔ اس نے صفا کو پریشان دیکھ کر کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے، لیکن بول ہی نہیں پایا۔ وہ بھی کچھ یاد آنے پر تیزی سے اٹھی اور وارڈروب سے تولیہ اٹھا کر واش روم سے بھگو کر لے آئی اور اس کی پیشانی پر لگانے لگی۔ ایک تو اتنا تیز بخار، دوسرا نشے سے بری حالت، اور تیسرا وہ خالی پیٹ گولیاں کھا چکا تھا جس سے اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اسے سنبھالتے ہوئے وہ خود بھی نڈھال ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی کافی دیر تک اس کے ماتھے اور ہاتھوں پر گیلا تولیہ لگانے کے بعد وہ پاؤں کے تلووں پر بھی لگانے لگی۔ غزان کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے اپنے آنسو بھی نہیں تھم رہے تھے۔ وہ ایسے ہی تولیہ بھگو کر اس کے ماتھے پر لگاتی رہی۔ تقریباً 2-3 بجے کا وقت تھا جب اس کے وجود میں حرکت ہوئی اور اس نے کروٹ بدلی۔ غاز، اس نے دھیرے سے پکارا، آپ کو بھی سچ کو برداشت کرنا چاہیے تھا، وہ نامحدودہ لہجے میں بولی، لیکن وہ اس کی سننے سے پہلے ہی ہوش و خیت سے بیگانہ ہو چکا تھا اور اس کا سر بھی سائیڈ پر ڈھلک گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر کو سیدھا کر کے گود میں رکھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
کاش آپ اس حقیقت کو جاننے کے بعد مجھ سے بات کرتے، ہوش و حواس میں رہ کر سبحان شاہ کو اس کے انجام تک پہنچاتے۔ ایسے ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے کا کیا مقصد؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ حقیقت سے نگاہیں نہیں چرا سکتے آپ۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، اور پھر جانے کب اس کی اپنی آنکھ لگ گئی، اسے بھی پتہ نہیں لگا۔ کل رات موسلادھار بارش کے بعد سب کچھ نکھرا نکھرا سا ہو گیا تھا۔ ہر شے دھلی سی تر و تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ دور دور تک پھیلا سبزہ آنکھوں کو تراوٹ بخش رہا تھا۔ گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو حواسوں پر چھا رہی تھی۔ دور افق پر بکھرے کوسے قزح کے دلکش رنگ آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ وہ صبح ہی گھر سے نکل چکا تھا۔ جیسے ہی دوپہر کو گھر واپس آیا تو دیکھا لاؤنج میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ کمرے میں گیا تو وہاں بھی سارے ٹیبلز اور ڈریسر کے دراز کھلے ہوئے تھے، آدھے باہر آدھے اندر، اور ان میں سے بھی چیزیں نکال کر بے دردی سے باہر پھینکی گئی تھیں۔ کبرڈ میں سے بھی کپڑے زمین پر پڑے تھے، آدھے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ غرض سارے گھر کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اسٹور روم میں تھی جب وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ یکدم ڈر گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ آج آصف خان اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ وہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ رہی تھی۔ جو بھی پوچھنا ہے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو، یہاں سے تمہیں میرے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملنے والا۔ چلو جلدی باہر سے سارے گھر کی حالت درست کرو، میں اندر کمرے کی حالت سدھار لوں۔ تیزی سے ہاتھ چلاؤ، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے مجھے گندگی سے انتہائی چڑ ہے۔ وہ ذرا ٹھیکے لہجے میں بولا تو وہ انائزہ نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئی صورت سے باہر نکل گئی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ دن یوں ہی بے کلی سے اضطراب میں گزرنے لگے۔ وہ اس کے خلاف کچھ بھی ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ایسی ہڑبڑی میں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اچانک آصف خان گھر آیا تھا اور اسے ساتھ لے کر گاڑی میں نہ جانے کہاں کا سفر طے کرنے لگا تھا۔ انائزہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ بتاتے کیوں نہیں کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ انائزہ نے حلق کے بل چلاتے ہوئے اس کا اسٹیئرنگ پر جما اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو آصف خان نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ شٹ اپ! اگر میں جواب نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں، تمہارے سوال کا جواب دینا میرے لیے ضروری نہیں۔ سلی گرل! اب تمہاری آواز آئی نا تو قسم سے چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ آصف خان سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے غصیلی آواز میں بولا تو وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ڈرائیونگ کے دوران اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ساتھ بیٹھی ہوئی انائزہ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ باقی کا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ بالآخر گاڑی اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی تھی۔ جانم باہر آؤ۔ آصف خان خود گاڑی سے باہر نکل کر دوسری جانب سے انائزہ کی جانب آیا اور اس کی طرف کا ڈور کھول کر اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی، لیکن انائزہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی خود ہی باہر نکل آئی۔ آصف خان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر دیکھ کر انائزہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چاروں طرف گھوم کر اس وسیع و عریض پیمانے پر مشتمل شاندار محل نما گھر کو دیکھنے لگی اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی سینے پر بازو باندھے کھڑے آصف خان کو دیکھے بنا نہیں رہ سکی۔ لیکن آصف خان بنا جواب دیے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر گیٹ کے قریب لے آیا جہاں ماربل کی تختی پر نام کندہ تھا۔ اس کا گھر ہے۔ اے پیلس مطلب؟ اس نے پڑھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مطلب مسز انائزہ آصف خان۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی تیکھی ناک کو اپنی پوروں سے دبا کر چھوڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انائزہ کی حالت یوں تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنا بڑا محل، وہ بھی آصف خان کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ہراساں سی آصف خان کے پیچھے لپکی۔ آصف خان کون ہو تم؟ وہ مسلسل سوال کرتی اس کے پیچھے آ رہی تھی، جبکہ وہ شیشے کا سلائڈنگ ڈور کھول کر اندر داخل ہوا۔ انائزہ اس کے پیچھے اندر آئی تو وہاں کی خوبصورتی دیکھ اپنی جگہ فریز ہو گئی تھی جیسے۔ آصف خان سامنے بلیک لیدر کے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے شاہانہ انداز میں بیٹھا دلکشی سے مسکرا رہا تھا اور انائزہ کی حالت کے پیش نظر خاصا مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ انائزہ کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔
آصف خان، مجھے سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ وہ سورج سے اس کی جانب آئی اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی اس کا کالر جھنجھوڑتے ہوئے غصیلی تیوروں سے بولی، او کم آن مائی پرنسس، ڈونٹ بہیو لائک اے چائلڈ، آئی ایم یور بلوڈ ہسبینڈ اینڈ یو آر مائی پرنسس۔ نہیں، تم وہی ہو جو مجھے سیاہ ماسک میں ڈراتے رہے ہو۔ ہا ہا ہا، ہاؤ سویٹ آف یو پرنسس، تمہاری انہی اداؤں نے تو اس اچھے خاصے میچورڈ انسان کو تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے پرنسس۔ تمہارا یہ سہما ہوا روپ دیکھ کر ہی تو گھائل ہو گیا تمہارا دیوانہ، کیوں بے بس کر دیتی ہو اتنا کہ روک نہیں پاتا خود کو تمہارے قریب آنے سے؟ آصف خان نے مخمور نگاہیں اس کے کپ کپاتے ہونٹوں اور اشکوں سے لبریز آنکھوں میں گاڑے گہرے راز سے پردہ اٹھایا۔ نائزہ کو لگا آصف خان نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا اور اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ اپنے حواس کھو کر دھڑام سے فرش پر گری۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ ناول اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، بس اب پچھلی سٹوری کو میں کھول رہی ہوں کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا، اور جیسے آپ سب بھی جاننے کے لیے منتظر رہیے اگلی قسط کے۔ تو انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کے اتنا رائٹر ہنا سد، اللہ حافظ۔